السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حکیم منیب شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اچھا جی، ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ کے آپ کو جو ہے نا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کس چیز پہ ہے۔ اچھا، بہت سارے دوست نا شکایت کرتے ہیں ذکاوت حص کا، بلکہ میں کہہ دوں تو جو ہے نا مردانہ امراض میں سب سے پہلے جس چیز کا علاج کیا جاتا ہے نا وہ ذکاوت حص ہے۔ اور آج کل میں کہہ دوں تو 99% لوگوں کو صورت انزال کا مسئلہ ہے۔ صورت انزال کسے کہتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک طبیہ لفظ ہے، تو عام جو لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان کو تو نہیں پتہ صورت انزال کسے کہتے ہیں۔ صورت انزال اسے کہتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن، جسے انگریزی میں کہتے ہیں جلد پری میچور ایجیکولیشن، اور اردو میں کہتے ہیں جلد چھوٹ جانا، اور عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کی کمی۔ تو 99% لوگ جو ہے نا اس بیماری کے اندر شکار ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ جو صورت انزال کا مریض ہوتا ہے نا، ٹائمنگ کی کمی کا، جسے پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، تو اس کے مریض، اس طرح کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں، ان کے سب سے پہلے جس چیز کا علاج کیا جاتا ہے ان کی ذکاوت کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ 99% صورت انزال کا مریض 100% ذکاوت حس کے مریض ہوتے ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیں اس چیز کو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صورت انزال کا مریض ہیں، مطلب پری میچور ایجیکولیشن ہے، جلد چھوٹ جاتے ہیں، جو ہے نا وہ بیگم کے ساتھ ٹچ ہوتے بالکل فری ہو جاتے ہیں، تو ان میں 99% جو مریض اس بیماری کا شکار ہیں وہ 100% ان کو ذکاوت حس ان کی بڑی ہوئی ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے۔ تو یہ نسخہ دینا تھا میں نے جو ہے نا کچھ دوستوں کو، یہ مجون بھی بنائی ہوئی ہے اور بھی جو ہے نا تیار کر رہا ہوں، اور بھی کافی ساری پڑی ہوئی ہیں سائڈ پہ، تو یہ سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے۔ ذکاوت حس پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب حکیم کسی بھی مریض کا علاج کرتا ہے نا، اگر وہ ذکاوت حس میں کامیاب ہو جائے نا تو وہ اگلے علاج میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے سٹیپ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کامیاب نہ ہو تو وہ آگے جو ہے نا اس کے لیے کامیابی جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 95% حکیم جو ہے نا ان بیماریوں کا علاج کرتے ہوئے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں تھوڑا سا تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ حکیم کے پاس کوئی بندہ آیا نا علاج کرانے کے لیے، اس نے کہا کہ سر جی مجھے انتشار کا مسئلہ ہے یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، تو اب حکیم صاحب جو ایجوکیٹڈ بندہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ پہلے اس کا مکمل معائنہ کرے گا، تشخیص کرے گا اس کی ذکاوت کے بارے میں، اس کے اعضاء رئیسہ کے بارے میں، کہ اس کے جو ہے نا عضو کی حس تو زیادہ تیز نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے نا باڈی ارگن کمزور تو نہیں ہے، خصوصی جس کا سیکس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دل، دماغ، جگر، گردے، معدہ، مثانہ۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا معدہ، اگر معدہ ٹھیک ہوگا، غذا ہضم کرے گا، تو کیونکہ پہلی جب ہم غذا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے معدے کے اندر جاتی ہے، اگر معدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے جو ہے نا وہ ہر ارگن اسے ڈسٹرب ہوگا۔ اس کے بعد ہے جگر۔ جگر جو ہے نا وہ خون کی پیدائش ہر بندہ جانتا ہے، تو اگر جگر خراب ہوگا، خون کی صحیح معنوں میں پیدائش نہیں ہوگی، جب خون کی صحیح پیدائش نہیں ہوگی، کیونکہ جو مادہ منی ہے نا انسان کا جو جوہر ہے یہ خون سے بنتا ہے، ہر اہل علم بندہ جو ہے نا اس چیز کو جانتا ہے، بلکہ میں کہہ دوں تو اسے ان پڑھ لوگ جو نہیں بھی کسی چیز حکمت کو جانتے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ انسان کا جو سالِ خون ہوتا ہے اس سے آگے جو ہے نا منی بننے کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہے نا گردے۔ گردوں کا کیا فنکشن ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گردوں کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹائمنگ کے اوپر۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ ٹائمنگ کی دوائیاں کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس فکرے کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار سنا ہوگا، لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جس بندے کے گردے ٹھیک ہوں گے نا اس بندے کی ٹائمنگ بہترین ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سر ہم جا کر ٹیسٹ کراتے ہیں گردے لیبارٹری کے اندر تو جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک آتے ہیں، تو لیکن جو ہے نا ہمیں ٹائمنگ کا مسئلہ بھی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ گردے لیبارٹری کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں اس میں کوئی جو ہے نا ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی بھی اس میں
کوئی بیماری وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی، ویسے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ بڑی بہترین چیز یہ بھی کام کرے گی۔ اور اس کے علاوہ میں پیچھے بھی نسخہ جات دے چکا ہوں اجزائے رئیسہ کے اوپر، وہ بڑا بہترین کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دل۔ دل کا تعلق ہوتا ہے روح شہوانی سے۔ جب دل کمزور ہوگا تو ایک تو صحیح معنی میں انسان کو شہوت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ فوری جو ہے نا اس کی جو شہوت ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے، اگر دماغی دباؤ، ڈپریشن، سٹریس اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو وہ مریض کے لیے انتہائی جو ہے نا وہ ایک سنگین سچویشن بن جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا پہلے جو ہے نا دماغی ڈپریشن اور سٹریس کو حل کیا جائے، پہلے اس کے سارے معاملات پوچھے جائیں کہ اسے اصل مسئلہ ہے کیا۔ جب اجزائے رئیسہ کے انسان جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب انسان کا قوت باقی دوائیاں دینے کے لیے نا حکیموں کا میں نے آج کل بڑا دیکھا ہے، ہر دوسرا بندہ تو حکیم بنا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ مریض پہنچا کہ سر مجھے شہوت اور ٹائمنگ کی کمی، اس نے فوری محرک چیز اور ممسک اٹھا دینی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہی کرتا ہے حکیم۔ آپ اسے جو دوائی دینی ہے پہلے اس کے مکمل جائزہ لیں، اس کے تمام معاملات دیکھیں، پھر اسے دوائی دیں۔ اب یہ ذکاوت اس کے لیے ہے، میں مجون تیار کر رہا ہوں، جب انسان کی ذکاوت ٹھیک ہوگی نا، عضو کی تحریک کم ہوگی، پھر انسان جو ہے نا وہ آگے جا کر اس کا علاج کریں، مادہ منی بنائیں، پھر اسے محرک دیں، ممسک دیں، اسے کھلائیں، پھر فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی ذکاوت بہت زیادہ تیز ہے، الٹا آپ اسے محرک دے رہے ہیں یا آپ اسے ممسک دے رہے ہیں، تو اس نے زیرو اس کا رزلٹ دینا ہے، کوئی رزلٹ نہیں ملنا، الٹا بجائے جو ہے نا فائدہ دینے کے وہ نقصان دے گی دوائی۔ تو یہ میں فارمولہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا موسم کی مناسبت کے حساب سے اور ایج کے حساب سے، اگر کوئی حکیم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے زیادہ تر دیکھتے ہیں حکیم حضرات، تو ابھی نیا چینل ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گرو کر جائے گا، اب دوستوں کی سپورٹ ہوگی، تو اس میں موسم کی مناسبت سے آپ تھوڑی چینجنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ علم کے مطابق۔ اس میں ایک تو چیز میں نے استعمال کی ہے وہ ہے کشتہ کلی۔ ذکاوت ہے اس کے اوپر، کشتہ کلی کا جو رزلٹ ہے نا اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں کفور وغیرہ بھی ڈال سکتا ہوں، لیکن آج کل سردیاں زیادہ ہیں، کفور ڈالنا مجھے کافی سارے دوست حکیم کہتے ہیں کہ سر کفور ڈالا کرو، میں خود کفور کے خلاف ہوں۔ مجھے پتہ ہے ذکاوت ہے اس کے اوپر، کفور جیسا کوئی چیز کام نہیں کرتی، لیکن وہ ٹھنڈی بہت ہے۔ میرے پاس 2-3 ایسے کیس آئے تھے جن کو میں نے کفور ڈال کر دی تھی، تو پھر بعد میں تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا، ان کو محرک شدید دینی پڑتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ذکاوت بھی ٹھیک ہو جائے، زیادہ ٹھنڈا بھی جو ہے نا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس علاج کے میں بھی خلاف ہوں، میرے استاد بھی خلاف ہیں۔ تو میرا جو میں ذکاوت اس کے لیے جو چیز دیتا ہوں نا، کشتہ کلی، اس کی ویڈیو دے چکا ہوں، پیچھے وزٹ کریں۔ کشتہ کلی آپ نے لینا ہے 10 گرام، کشتہ صدف آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ یہ 2 کشتہ جات اس کے اندر استعمال ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ جڑی بوٹیاں میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سمندر سکھ، تال مہانہ، تخم ریحان، تخم بھنگ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ سمندر سکھ، تال مہانہ، تخم ریحان، تخم بھنگ، اس سب غور کا چھلکا ہو گیا۔ اچھا، یہ جڑی بوٹیوں کا آپ نے وزن 20 گرام لینا ہے، اور اس سب غور کا جو چھلکا ہے یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ اچھا جی، ان جڑی بوٹیوں کے علاوہ 2 چیزیں ہیں، ایک میں گوکھرو ہے اور دوسرا ہے تخم کونچ، ان دونوں کو مدبر کرنا ہے، جس کے اندر میں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ مدبر کا طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ دونوں چیزیں پنسار سے مل جائیں گی، تخم کونچ اور تخم جو ہے نا یہ گوکھرو ہو گئے۔ ان دونوں کو آپ نے لانا ہے، دودھ کے اندر آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ آپ نے بھگو لینا ہے، ایک ساتھ نہیں بھگونا۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا 1-1 تولہ لے لیں یا 2-2 تولہ لے لیں، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 2 تولیں، اگر زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر 1 تولہ بھی کام جو ہے نا وہ کام چل جائے گا۔ ان دونوں کو آپ نے 24 گھنٹے کے لیے دودھ کے اندر، دودھ گائے کا ہو، اس میں آپ نے بھگو کے رکھ دینا۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ نے دونوں کو بوائل کرنا ہے، اتنا ابالنا کہ وہ دودھ جو ہے نا اس کے اندر وہ ختم ہو جائے، جذب ہو جائے۔ تو پھر جو ہے نا آپ کا یہ مدبر ہے، آپ ان کو جو ہے نا سکھا کر اس کا بالکل باریک پاؤڈر کر لیں، اس کے اندر مکس کر لینا ہے۔ تخم کونچ کے اوپر کا جو ہے نا وہ چھلکا آپ نے اتار دینا ہے، وہ تو جیسے آپ پہلے پانی میں بوائل کریں گے چھلکا اتار لیں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دودھ میں ڈال دینا ہے، یا ایسے بھی ڈال دیں گے، نو ٹینشن، بعد میں اس کا چھلکا دور کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل جو ہے نا ایسے چھلکا اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے،
جب مدبر کریں گے تو وہ پانی کی گرمائش کی وجہ سے یا دودھ کی گرمائش کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھلکا اتر جائے گا آسانی سے۔ یہ بھی آپ نے جو ہے نا اگر زیادہ بہت شدید قسم کا مسئلہ ہے اس بندے کو تو پھر آپ نے ڈالنا ہے یہ 20-20 گرام، ورنہ آپ 10-10 گرام ڈال دیں۔ تو اس کے اندر گوند چھوارا 10 گرام، گوند ککر 10 گرام اور پھلی ککر 10 گرام آپ نے یہ اس کے اندر استعمال کرنی ہے۔ یہ نسخہ ہے، بڑا بہترین کام کرے گا۔ اچھا یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا یہ آپ نسخہ سن کر بھی آج کل جو سردیاں ہیں نا کافی ٹھنڈا نسخہ ہو جاتا ہے، تو اس میں نا آپ چھوٹی سی 2 چیزیں کا اضافہ کر لیں۔ لبان کوڑیا، لبان کوڑیا آپ نے ڈال لینا ہے 1 تولہ، اور اس کے ساتھ آپ نے جو اس کی مقدار خوراک استعمال کرانی ہے، جائفل جوتری وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ تھوڑا محرک ہو جاتی ہے، لیکن موسم کی مناسبت آپ نے دیکھنی ہے، مریض کی عمر بھی دیکھنی ہے۔ اگر مریض کی عمر 40 پلاس ہے تو پھر اسے اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں دینی، یہ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہے کہ یہ تحریک وغیرہ ختم کر دے، اس طرح کا بھی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کی 40 پلاس عمر ہے اس کو ذرا جو ہے نا اس طرح کی مجون دینے میں تھوڑی سی آپ چینجنگ کر لیں گے، کوئی محرک چیز اور جو ہے نا آپ ڈال دیں گے، یا اس طرح کریں گے کہ اسے کوئی تھوڑی سی محرک جو ہے نا کوئی غذا وغیرہ دے دے کے، یا کہ تھوڑا سا موسم چینج ہو جائے 15-20 دن کے بعد پھر آپ جو ہے نا اسے استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور جو نوجوان ہیں، یہ شادی شدہ نہیں ہیں، خاص طور پر کنوارے ہیں، یا ابھی جو ہے نا ان کی تو مطلب جن کی عمر ابھی جوانی کی ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، ان کے خون کی گرمائش زیادہ ہوتی ہے، خون جوش میں ہوتا ہے، تو ان کو آپ بلا جھجک استعمال کرا سکتے ہیں۔ طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں، یہ تمام چیزوں کا آپ نے پروسیس کرنا ہے۔ جو چیزیں مدبر کے لیے کہی ہیں نا، گوکھرو اور تخم کونچ، ان کو مدبر کر کے ڈالنا ہے، ایسے نہیں ڈالنا، ایسے ڈالیں گے فائدہ نہیں ملے گا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے بنائیں گے تو 100% فائدہ ملے گا۔ تو جتنی ذکاوت پڑی ہوئی ہوگی وہ ذکاوت بالکل جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گی۔ تو ان تمام کا پاؤڈر کر کے، یہ میرے پاس پاؤڈر پڑا ہوا ہے، یہ سالت میں آپ کے پاس پاؤڈر آ جائے گا، تو اس میں آپ نے شہد ڈال کر، خالص شہد ہو، چھوٹی مکھی کا ہو یا جو ہے نا بڑی مکھی کا ہو، آپ نے وہ ڈال کر اس کی مجون تیار کر لینی ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ صبح نہار منہ، نماز پڑھنے کے بعد صبح جو ہے نا آپ نے نہار منہ دودھ نیم گرم ہو، زیادہ گرم نہ ہو، نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ اس کا لے لینا ہے، درمیانے سائز کا چمچ، اس کا بھی آدھا لینا ہے آپ نے۔ اور بوقت عصر کے وقت بھی جو ہے نا آپ نے آدھا چمچ نیم گرم دودھ سے لے لینا ہے، دودھ گائے کا ہو سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ چوتھی سے 5ویں خوراک یہ ذکاوت اس کے اوپر کام کرے گی۔ فون کے اوپر بات کرتے ہوئے یا ویسے ہی جو ہے نا وہ کوئی رومانٹک بات پڑھتے ہوئے یا کوئی مووی وغیرہ، پہلے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں جس چیز کی جو ہے نا تلقین کرتا ہے کہ برائیوں سے بچو، سب سے پہلے جس چیز کا پردہ ہوتا ہے نا وہ انسان کی آنکھ کا پردہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں نہ کرے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ ان بیماریوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے۔ تو لیکن انسان آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی تصاویر یا کچھ ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں، تو پہلے تو ان سے گریز کریں۔ اگر ان کو دیکھنے سے اتنی زیادہ آپ کی حس بڑھ چکی ہے کہ فوری آپ کو جو ہے نا وہ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، عضو جو ہے نا وہ تحریک پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ استعمال کریں۔ قطرے آتے ہیں، ذکاوت اس بہت تیز ہو چکی ہے، دماغی تناؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے، حساب کی تحریک بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے بڑا بہترین کام کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، سارا فارمولہ دے دیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ایسا ذکاوت اس کے اوپر فارمولہ یوٹیوب کے اوپر کسی بھی حکیم نے ابھی تک دیا نہیں ہوگا، ورنہ میں نے یوٹیوب کی دنیا کو میں نے چھان کے جو ہے نا یہ چینل وغیرہ چلا رہا ہوں، کچھ مجبوری ہیں جس کی وجہ سے روزانہ ویڈیو نہیں ڈال سکتا، ورنہ جس حکیم سے میں نے دیکھا نا ذکاوت اس کا جو نسخہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسے حکیم آگے جن کو مغلظ اور مولد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مغلظ کیا ہوتا ہے، مولد کیا ہوتا ہے، اور ذکاوت اس کیا ہوتی ہے، صورت انزال کیا ہے، محرکات کیا ہیں، ممسکات کیا ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے جو ہے اپنے وہ چینل چلا رہے ہیں، بس پیسے کما رہے ہیں، پرانے دور کے بنایا ہوا انہوں نے۔ انٹلیکچوئل جو بات ہے جو قدرتی حکمت کے مطابق ہے وہ بہت کم جو ہے نا طبیب بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کے اوپر نہیں بات کر رہا، بہت سارے جو ہے نا میں نے دیکھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے حکمت ہوتی کیا چیز ہے، انہوں نے کہ جناب بنا جی یہ نسخہ کھا لیں جی 10 عورتوں کے 10 مردوں کے برابر جو ہے نا قوت پیدا کر لیں، یہ کھا لیں جی فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، سب جھوٹ بیکار کی باتیں ہیں۔ اس کے نسخہ جات وغیرہ ہیں، ایسی بات نہیں کہ نسخہ جات نہیں ہیں، محنت طلب چیزیں ہیں، یہ اس طرح جڑی بوٹیوں سے اکیلا کام نہیں چلتا۔ باقی ذکاوت اس کے اوپر یہ نسخہ دے دیا ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، مجھے اتنے میسیجز اس کی وجہ سے آئے نا لوگوں کے، میں نے اپنے پیجز وغیرہ اپنے گروپوں میں بھی دیا تھا، تو الحمدللہ جنہیں کی انہیں بنایا بہت فائدہ ہوا ان کو، اور دعائیں دیتے ہیں۔
اور جن مریضوں کو میں نے دوائیاں دی ہیں شکر ہے الحمدللہ ان کے فیڈ بیک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہ ایک پردے کی وجہ سے میں ان کا جو ہے نا فیڈ بیک نہ دکھا سکتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ حکیم کے لیے سب سے پہلا درس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پردہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو باقی اگر کسی کو ضرورت ہو تو میرا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میرے ساتھ کنٹیکٹ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔